بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا أشيحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد نشيحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم فكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا من يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلى إيمان وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها فكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين فكان ذلك على الله يسيرا من يقنتن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ احزاب کی آیات ہیں. پورے 2 رکوع میں غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اس کا تبصرہ ذرا تفسیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان فرمایا ہے. اس 2 رکوع کی کچھ آیتیں پچھلے ہفتے زیر بحث آ چکی ہیں اور اس غزوے کی بہت کچھ تفصیلات اختصار کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں. اب جو کچھ باقی ہے اس کو ان ہدایات اور تعلیمات کے جو ان میں مخفی ہیں سننا چاہیے. آپ یہ سن چکے ہیں کہ عرب کے تمام قبائل جو ان کے بڑے بڑے جنگجو قبائل تھے اور یہودیوں کا بڑا قبیلہ بنو نذیر
بعض ان کے ذیلی قبیلے بھی، اور پھر مدینے کے اندر سے جو ان کا بڑا زبردست قبیلہ بنو قریظہ تھا یہودیوں کا، اور جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو چکا تھا، وہ بھی، وہ سب باہر سے، بنو قریظہ اندر سے، یہ سب متحد تھے اسلامی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے پر، بلکہ ان کو فنا کر دینے پر۔ اور یہ جو خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، تو اس خندق کے اس پار یہ سارے لوگ تھے، اور خندق کے اس پار مدینے کی طرف بنو قریظہ کے لوگ تھے، جو ایک بڑا قبیلہ یہودیوں کا جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، یہ بھی چونکہ سازش میں شریک ہو چکے تھے، اس لیے عجیب و غریب صورتحال تھی۔ منافقین کی بیٹی خدیجہ آزاد تھی، جنہوں نے دکھانے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لیا اور خندق تک آئے، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ کھسکنے لگے، کیونکہ یہ تقریباً 1 مہینے تک سلسلہ چلا، اس لیے درمیان میں منافقین نے بہانہ بنا کر اور کچھ یوں ہی کھسنا شروع کر دیا، اور کچھ بعض دفعہ بعض مخلص مسلمان بھی کسی ضرورت سے اجازت دے کر جاتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے۔ کیونکہ خندق کھدانے کی وجہ سے جنگ باقاعدگی سے نہیں ہو رہی تھی، یا تو کبھی کبھی تیروں کا تبادلہ ہو جاتا تھا، یا کبھی جیسا میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ 2-3 خندق میں کودے کفار و مشرکین میں سے، ان سے معمولی لڑائی ہوئی اور سب کے سب تحقیق کر دیے گئے، تو باقاعدہ جنگ کی کیفیت نہیں تھی، اس واسطے حسب ضرورت لوگ چلے بھی جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی ضرورت سے گئے شہر میں مدینے، تو دیکھا وہاں ان کا بھائی گوشت اور روٹی کھا رہا ہے بہت مزے سے۔ انہوں نے بھائی سے کہا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 حال میں ہیں، دشمن کا مقابلہ ہے، گھر سے باہر ہیں، ہر وقت خطرات ہیں، کھانے پینے کی تنگی ہے، پیٹ پر 1 نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور تم یہاں پر گوشت اور روٹی کھا رہے ہو، مزے اڑا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا تم بھی یہیں چلے آؤ، کہاں جا کے وہاں ان کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو؟ اسی طرح سے جو لوگ وقتاً فوقتاً جایا کرتے تو منافقین کو کہا کرتے تھے کہاں وہاں پھنسے ہوئے، آؤ یہاں آرام سے رہو۔ بعض منافقین کہلایا بھی کرتے تھے آنے جانے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو بیان فرما رہے ہیں، ارشاد ہوتا ہے قد یعلم اللہ الموبقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تم میں سے روکنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، کہاں وہاں جنگ میدان جنگ میں پریشان ہو رہے ہو۔ آپ ذرا غور کیجئے، آیت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے رکاوٹ ڈالتے ہیں، روکتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، سگا بھائی نسبی بھائی نہیں مراد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایک واقعہ ایسا آپ نے سنا
کہ سگے بھائی نے سگے بھائی سے کہا تو ان لوگوں کو بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ، وہاں کہاں پریشان ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے ان کو. یہ استحضار، یہ دھیان دلایا جا رہا ہے کہ تم کو یہ ہر عمل میں یہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ اس بات کو اللہ جانتا ہے. اگر کوٹھری میں بیٹھ کر تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہو، دین برحق کے خلاف سازش میں شریک ہوتے ہو، تو اس وقت تمہیں یہ دھیان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان حرکتوں کو جان رہا ہے. یہ بات سنائی جا رہی کن کو؟ وہ جو یہ حرکت کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعی منافق نہ ہوں بلکہ مخلص مسلمان ہوں، ان کو یہ بات کس درجے میں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں سے بے خبر ہے. تو آج کیا یہی سب سے بڑی کمزوری ہماری نہیں ہے؟ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، سنایا ہے اپنے باتوں میں، آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید سنا بھی ہو آپ نے، کہ ایک آدمی گرمی کے زمانے میں روزہ رہتا تھا. اب گرمی کے زمانے رمضان پڑا تو کب کٹاڑا میں روزہ رہے گا؟ جیسے اسی سال گرمی میں روزہ تھا تو پیاس لگتی تھی تو تالاب میں نہانے جاتا تھا. جب ڈبکی لگاتا تھا تو پانی پی لیتا تھا اندر ڈبکی میں، اور لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ ہم ایسی چوری کرتے ہیں کہ اللہ میں بھی نہیں جانتے. بات سمجھ میں آئی؟ اس پر تو ہنسی آتی ہے ہم کو، لیکن ہم بھی یہی حرکت کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں اور ایسی تعبیر کرتے ہیں اس کی، یہ سمجھتے ہیں اس تعبیر کرنے سے فتویٰ بدل جائے گا. ہم ہر کام کی ایسی تعبیر کرتے ہیں اور کھینچ تان کر اس کو جائز بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اس سے فتویٰ بدل جائے گا. فتویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو. مفتی جو فتویٰ دیتا ہے اپنا حکم نہیں بتاتا، وہ اللہ تعالیٰ کا قانون بتاتا ہے. تو فتویٰ قانون الہی، حکم خداوندی کو کہتے ہیں. تو جب ڈبکی لگائے پانی پی لے، اور کہتا تھا کہ ہم ایسی چوری کرتے ہیں کہ اللہ بھی نہیں جانتے. تو اللہ میں نے کہا اچھا میں تمہاری پول کھولے دیتا ہوں کہ میں ہی نہیں سب جان جائیں گے. بس ایک دن جو اس نے منہ کھولا تو ایک ٹنگنا اس کی حلق میں گھس گیا منہ میں. ٹنگنا جانتے ہیں نا؟ ٹنگنا ایک مچھلی ہوتی ہے جس پہ کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے دار مچھلی ہوتی ہے. ایک سوری ہوتی ہے جو چکنی ہوتی ہے، اس میں کانٹے نہیں ہوتے. سوری گھسی ہوتی تو پھٹاک سے پیٹ میں چلی جاتی. تو اللہ میں نے ٹنگنا ڈال دیا اس کے منہ میں. اب وہ جو ٹنگنا پھنسا منہ میں دعا کرتے ہوئے نکلا تو اللہ میں تو جانتے ہی تھے، اب سب پورا محلہ جان گیا کہ کون سی چوری کرتا تھا. یہ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ تو یہ تعبیر کا دروازہ جو ہم نے بہت بڑا تو کھول رکھا ہے، اور سب چیزیں کھینچ تان کے ہم جائز کر لیتے ہیں. یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ذرا کچھ شرم حیا ہے، ورنہ جن کو یہ بھی شرم نہیں ہے وہ یہ بھی نہیں کرتے. ان کو تعبیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقین جنگ میں برائے نام آتے ہیں، نہیں آتے جنگ میں مگر تھوڑا سا، یعنی برائے نام آ جاتے ہیں. کیوں آ جاتے ہیں؟ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر بخیلی کرتے ہوئے آ جاتے ہیں. جنگ میں شرکت تھوڑی سی اس لیے کر لیتے ہیں تاکہ اگر یہ جیت ہی جائیں اور کامیاب ہو جائیں، مال غنیمت ہاتھ لگے تو ہم کہہ دیں کہ بھائی ہم بھی تو شریک تھے نا، ہم بھی تو شریک تھے، لہذا ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملنا چاہیے. تو تمہاری لیے بخیلی کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کا تم ہی لے کے کھا جاؤ. تمہارے میں سے حصہ یہ بٹوانے اس لیے آتے ہیں.
تو بہت سارے لوگ مسلمانوں کی لسٹ میں اس لیے شامل ہیں تاکہ اقلیت اور مائنارٹی کے نام پر اگر کچھ فوائد حاصل ہو رہے ہیں تو حاصل ہو جائیں. ریزرویشن مل رہا ہے تو اس کے میں حصے دار ہم کچھ بن جائیں. اس لیے نہیں ہیں تاکہ اسلام کے نام پر اگر مشقت بھی جھیلنی پڑے تو مشقت جھیل کر کے جنت کے حقدار بن جائیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے, یہ وہی حال نہیں ہے جو منافقوں کا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اب صرف مجبوری ہمارے لیے یہ ہے آج کل کے مفتی کے لیے کہ وہ کسی کو منافق کہہ نہیں سکتا, ورنہ ہمارے جو حالات بتلا رہے ہیں وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ ہماری صفات سب کی سب وہی ہوتی چلی جا رہی ہیں. فرماتے ہیں فیضا جعل خوف ہو رہا ایتا ہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علی المیت. پر جب خوف آتا ہے, جب جنگ چھڑی جاتی ہے اور جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو تم دیکھو گے ان کو کہ چکرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تمہیں, جیسے ان پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو. تو اس وقت بہانہ بنا کر یہ بھاگنا چاہتے ہیں. یہ غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کا جو حال تھا اس کی منظر کشی ہو رہی ہے. آج بھی آپ کی امت کا یہی حال ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ خوف کا عالم ہے, کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو نیا اسلام چاہیے, ہمیں ماڈرن اسلام چاہیے, ہم اسمارٹ مسلمان ہیں, ہم پرانے ڈھرے کے مسلمان نہیں ہیں. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نجات انہی کی ہے جو پرانے ڈھرے کے مسلمان ہوں گے. اسلام کا معیار, مسلمان ہونے کا معیار وہ ہے جو صحابہ کا معیار تھا. اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح سے صحابہ ایمان لائے ہیں, الناس مراد یہاں صحابہ ہیں, تو وہ والا مسلمان ہم نہیں ہیں, ہم تو نئے مسلمان ہیں, لیبرل ہیں, سب میں چل جاتے ہیں. کریں شوق سے جس کی پوجا یہ چاہیں, کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مسلموں پر کشادہ ہیں راہیں, کریں شوق سے جس کی پوجا یہ چاہیں. کچھ بھی کہتے ہیں یہ, کچھ بھی لکھ دیں یہ, کچھ بھی کر لیں یہ, لیکن مسلمانوں کے قائد اعظم یہی ہیں. ان کی مسلمانی پر کوئی پٹا نہیں لگ سکتا. جب دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر کسی خوف ہراس میں ابتلا ہو رہا ہے تو تمہیں دیکھتے ہیں اس طرح چکرائی ہوئی آنکھوں سے کہ جیسے ان کے اوپر موت کی غصی چھا رہی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ نَشِيحَةً الْخَيْرِ. پھر جب خوف چلا جاتا ہے, خوف کی فضا جب ختم ہو جاتی ہے تو تیز زبانوں سے طرز و طعن کرتے ہیں, مال کے سلسلے میں حرص کرتے ہوئے, پھر یہ طعن و طنز کرتے ہیں. یہ منظر بھی آج ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنیے لوگوں کے بارے میں. اولئک لم یؤمنوا, یہ لوگ مومن نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں. آج ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کسی کے لیے, کسی جماعت کے لیے بھی, لیکن ہر ایک خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہیں اس کے اوپر لاگو تو نہیں ہو رہا ہے, کہیں اس کا مستحق تو نہیں بن رہا ہے. وہ اولئک لم یؤمنوا, یہ لوگ ایمان نہیں لائے, مومن نہیں ہیں یہ.
فأحبط اللہ اعمالهم، لہذا اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ اگر انہوں نے کچھ دکھانے کے لیے روزہ نماز بھی کر لیا اور صدقہ خیرات بھی کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں سب اکارت، غارت اور بیکار ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی اللہ سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا کہ اللہ میں ہم نے تو 20 رکعت تراویح پڑھی تھی، آپ نے کیوں نہیں ثواب لکھا ہمارا؟ اللہ میں ہم نے فطرہ بھی ادا کیا تھا، ہمارا فطرہ کیوں نہیں قبول ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ گئے؟ اس لیے کہ 20 رکعت تراویح پڑھیے، چاہے آپ فطرہ اور زکوٰۃ سب دیجیے، لیکن اگر یہ سب دکھلاوے کے لیے ہے، ایمان کے بغیر ہے تو ایسا ہی ہے جیسے حکومت وقت ڈاکوؤں کا چندہ نہیں لیتی۔ ڈاکہ دے کے لوٹ کر آیا ہے، چندہ دے رہا ہے، ریلیف فنڈ میں پیسہ جمع کر رہا ہے، تو پیسہ تو بعد میں جمع ہوگا یا نہ ہوگا یہ دیکھا جائے گا، تو بس بحق سرکار ضبط ہو جائے گا، پہلے ان کو ہتھکڑی لگا کے بھیج دیا جائے گا۔ تو یہی بات تو اللہ میں ابھی کہہ رہے ہیں نا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، پچھلے ہفتے آپ نے جو داستان سنی تھی اس کی، اس میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی۔ کس طرح آئی؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی کہ فرشتے آئے، وَأَنزَلَ إِذَا جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ، فرشتوں کے لشکر آئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا لشکر بھیجا، برفانی ہوا، تیز و تند و ٹھنڈی، اور فرشتوں کے لشکر جو ہمیں عام طور سے دکھائی نہیں دیتے، عام طور سے صحابہ نے نہیں دیکھا، بعض نے دیکھا، بعض کو۔ اللہ تعالیٰ کی جب اس طرح سے نصرت آئی تو صبح ہوتے ہوتے میدان صاف ہو گیا، سارے قبائل سب روانہ ہو گئے۔ اب منافقوں کو یہ خبر لگی کہ میدان صاف ہو گیا ہے، لیکن چونکہ اندر نفاق ہے، اور نفاق ایک ایسا روگ ہے جو بزدل بناتا ہے، جو بزدل بناتا ہے۔ جب آدمی بزدل ہوتا ہے اور رات میں گھر میں سوتا رہے، بجلی بھی چلی جائے اور چوہیا کوئی کھڑکھڑ کھڑکھڑ کرے تو سوچتا ہے چور گھسا ہے نا، یا چور نہ سمجھے گا، سوچے گا اضحیٰ کہیں نہ نکلا ہو، تو منافق بزدل ہوتا ہے۔ یہاں تو سب بھاگ گئے، مسلمان مطمئن ہو گئے، گھروں کو لوٹنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین، ان کا خیال اب بھی یہی ہے کہ گئے نہیں ہیں، لم یذهبوا، ابھی گئے نہیں ہیں، لہذا ان کو ڈر ہے ابھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے نفاق کی پوزیشن یہ ہے کہ میں یاتی الاحزاب ہو یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، اگر یہ واپس ہی آ جائیں سارے قبائل جنہوں نے حملہ کیا تھا، اور ان کو یہ خطرہ ہو جائے کہ مدینے پر یہ حملہ آوری ہو جائیں گے، تو یہ آرزو کریں گے کہ اتحاد میں نکل جائیں، اور وہیں دیہات میں بیٹھے بیٹھے تمہاری خبر پوچھتے رہیں کہ کیا حال ہے مسلمانوں کا۔ بلو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر دیہات میں نہ جا پاتے اور تمہاری اندر موجود رہتے تو لڑتے بھی نہ، یہ بس دکھانے کے لیے برائے نام لے کے لاٹھی ڈنڈا کوئی اچھل کود کر لیتے تھوڑا سا۔ یہ ہے منافقین کا حال۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال تھا کہ مہینے بھر کی اس طویل مدت میں آپ میدان جنگ میں ڈٹے رہے، پھاوڑے خود چلائے، کدالیں خود چلائیں، گردآلود بدن، پیٹ غذا سے خالی، صحابہ کی پیٹ پر تو ایک پتھر، آپ کی جہد و مشقت کا یہ عالم کہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اس مشقت، اس پریشانی، اس جہد مسلسل کے ساتھ آپ مارکے کارزار میں موجود ہیں، ایسی ثابت قدمی۔ تم اللہ کے رسول سے بڑھ کر قیمتی ہو گئے ہو،
تم اللہ کے رسول سے پڑھ کر اطمینان حاصل کرنے والے ہو گئے ہو. تمہاری شخصیت اور ہستی کیا ان سے بڑھ کر ہو گئی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. کیا باوجود پیغمبر خدا ہونے کے، ختمی مرتبت ہونے کے، میدان جنگ میں موجود ہیں، اور بھوک پیاس گرمی اور سردی کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، اور تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے گوشت اور روٹی کھا رہے ہو. اس وقت آئس کریم نہیں تھی، ورنہ آئس کریم کا بھی ذکر آ جاتا. آج کل تو لوگ اس کو گوشت روٹی بعد میں اس کے پہلے کھاتے ہیں نا، اول آخر. تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے رسول میدان جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اور تم گھر میں بیٹھے مزے اڑا رہے ہو؟ تمہارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ موجود ہے. کہ آپ خود وہاں موجود ہیں، تمہیں وہاں موجود رہنا چاہیے تھا. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو اللہ سے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید ہے، اللہ کے قرب و رضا کی امید ہے، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے کہ آخرت کے دن آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اصلی اور آخری منزل وہی ہے، نجات ہو یا عقاب و عذاب ہو، اس کی اصل جگہ وہی ہے. وہ اللہ کے رسول کی اس اسوہ حسنہ پر پیرا ہوگا، اور وہ کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول تو یہی ہے کہ غزوہ خندق میں آپ وہاں ثابت قدم ہیں مہینے بھر، اور تم مزے اڑا رہے ہو. مومنین نے تو یہ کیا کہ آپ کو دیکھا ثابت قدم ہیں تو آپ کے ساتھ وہاں لگے رہے، ایک لمحے کے لیے انہوں نے ہٹنا گوارا نہیں کیا. تو اگر یہ آیت خاص اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، لیکن صحابہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال میں مومنین کے لیے آپ کی ذات اسوہ حسنہ ہے. جو چیزیں آپ کے لیے مخصوص ہیں ان کو چھوڑ کر تمام افعال، تمام احوال، آپ کے تمام اعمال میں آپ کی ذات گرامی مومنین کے لیے اسوہ حسنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ قیمتی چادر اوڑھنے سے لوگوں کو منع کر دیا. وہ تو حضرت عمر تھے نا، فاروق اعظم تھے. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے توڑا ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ اور یہی آیت تلاوت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. بس حضرت عمر رک گئے. حضرت عمر کی شان یہ تھی کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ کانا وقافن عند کتاب اللہ، کتاب اللہ کا اگر کوئی حوالہ آ گیا تو بس حضرت عمر وہیں رک جاتے تھے. پھر اس کے سامنے، اس لیے کہ ان کے سامنے تو یہی ایک کتاب تھی نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جو سنت کا درجہ رکھتی ہے. تو اگر اللہ سے امید ہے، آخرت کے دن پر یقین ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے، مومن کی زندگی صبح سے لے کر شام تک پوری کی پوری ایسی ہے کہ اگر وہ تسبیح لے کر نہ بھی بیٹھے، اللہ 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 کرنے کے لیے، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے کے لیے، استغفر اللہ العظیم پڑھنے کے لیے، اگر وہ کسی وقت تسبیح بھی لے کر نہ بیٹھے اور انگلی پر بھی نہ گنے، تو صبح سے لے کر شام تک مومن کی زندگی ایسی ہے کہ ذکر اللہ سے بھری ہوئی ہے. کیوں اور کیسے؟ اس طرح کہ جب اٹھے گا تو اللہ کا نام لے گا نا. اگر مومن ہے، آپ نے اپنے بچے کی تربیت اسی طرح کی ہے، اٹھے گا تو اللہ کا نام لے گا، استنجا کرنے جائے گا تو اللہ کا نام لے گا، نکلے گا تو اللہ کا نام لے گا، وضو کرے گا تو اللہ کا نام لے گا،
پانی پیے گا تو بسم اللہ پڑھے گا، پی چکے گا تو الحمدللہ کہے گا، چائے پیے گا تو، اور اگر کسی کا فون آ گیا تو السلام علیکم کہے گا، اور اگر ادھر سے پہلے سلام ہو گیا تو وعلیکم السلام کہے گا، اور اگر کسی نے کوئی اچھی خبر سنا دی تو میرا لڑکا نوکری پا گیا تو ماشاء اللہ کہے گا، بارک اللہ کہے گا، اور اگر کسی نے کہا کہ آپ آ رہے ہیں نا شام تک تو انشاءاللہ کہے گا۔ یہ سب ذکر اللہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سب ذکر اللہ ہی تو ہے نا۔ جب اللہ کا نام ہر موقع پہ لے رہا ہے تو یہی تو ذکر اللہ ہے، اللہ کے نام لینے کا نام یہی تو ذکر اللہ ہے نا۔ مومن اگر مومنانہ زندگی گزار رہا ہے، سادہ سی مومنانہ زندگی گزار رہا ہے، سادہ سی مسلمانہ زندگی، سادہ سی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوفی نہیں بن رہا ہے، راہ سلوک نہیں طے کر رہا ہے، صرف سادہ عام مسلمان کی زندگی گزار رہا ہے، تو بھی تو یہ سب کرنا ہے نا اس کو۔ تو دیکھیے اللہ کا نام ہر موقع پہ لے رہا ہے نا، ہر موقع پر اللہ کا نام لے رہا ہے، اور اگر کچھ ذرا سا اس کے اندر یہ بھی خیال ہو گیا کہ ہمیں ذرا اسٹینڈرڈ مسلمان بننا ہے نا، تھوڑا سا معیار قائم کرنا ہے، تو جیسی آنکھ کھلے گی وہ کہے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، ہے نا۔ تب اللہ کا نام ہی تو ہو رہا ہے نا، ذکر اللہ ہی تو ہو رہا ہے نا۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے پہلے 7 کلمات 10 دفعہ پڑھا کرتے تھے، جس کو مصبعات عشرہ کہا جاتا ہے۔ اب گاڑھا ہو گیا تو میں کیا کروں؟ آپ گاڑھا چھوڑ دیجئے، آسان انداز میں سمجھ لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب کہیے بتا دوں؟ آپ تو بغیر فیس لیے نہیں بتاتے ہیں، چلیے میں بغیر فیس کے بتا دیتا ہوں۔ 7 کلمات 10 دفعہ کہا کرتے تھے، بتا دوں انصاری صاحب؟ اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ و بحمدہ 10 بار، سبحان اللہ القدوس سبحان اللہ الملک القدوس 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے 10 بار۔ سب دین دنیا جمع ہے نا اس میں۔ تو جب کوئی مسلمان ذرا سا سوچے گا کہ اپنے ایمان کے معیار کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہیں، کب تک کے جی میں رہیں گے، پرائمری میں داخل ہو جائیں پھر آگے بڑھیں، تو اب یہ ذکر اللہ ہی تو ہے نا۔ لیکن میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر سادہ سی بالکل عام مسلمانوں کی زندگی گزارو گے تو بھی الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ تو کہیں نہیں گیا ہے نا۔ بسم اللہ الحمدللہ تو ہے ہی ہے نا۔ ہاں اگر ایٹتے ہوئے چائے پی لی اور کچھ خبر نہیں، اور پیشاب ہی کر لیا، استنجا غائب ہے، تو یہ تو مسلمان کی زندگی نہیں ہے نا، یہ تو اسوہ حسنہ والی زندگی نہیں ہے۔ اسوہ حسنہ آپ کا بہترین آئیڈیل کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میدان جنگ ہو تو بھی آپ اسوہ حسنہ ہیں کہ ثابت قدمی، صبر اور استقامت، جہد مسلسل کو برداشت کرنا، اور اس سب کے باوجود اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، اور اعتماد و توکل ایسا کہ ان گھرے ہوئے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہو رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ
اور شام و یمن کے محلات کی فاتح ہوگی آپ کی امت، اس کی بشارت بھی سنا جانا، جس کی تفصیل آپ پچھلے ہفتے سن چکے ہیں۔ تو اگر میدان جنگ ہے تو اسوہ حسنہ آپ کی ذات ہے، اور اگر گھر میں اپنی ازواج مطہرات میں ہیں تو اسوہ حسنہ آپ کی ذات ہے، اور اگر مسجد میں منبر و محراب پر جلوہ فرما ہے تو اسوہ حسنہ آپ کی ذات ہے۔ تو آیت اگرچہ مارکے کارزار کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، لیکن صحابہ کرام کی زندگی کی عملی تفسیر ہمیں یہ بتاتی ہے، جمہور مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ آپ کے تمام زندگی کے تمام افعال میں، سوا ان کے جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، تمام افعال میں یہ حکم ہے آپ کے لیے کہ آپ کی ذات جو ہے وہ نمونہ ہے۔ تو ایک طرف منافقین کا یہ حال تھا کہ انہوں نے قبائل کا یہ اتحاد، یہودیوں کی سازش دیکھی تو انہوں نے یہ سب حرکتیں شروع کر دی جو آپ ابھی سن چکے۔ اور دوسری طرف مخلص مومنین کا کیا حال تھا کہ انہوں نے یہ سب جب کچھ دیکھا کہ ہر طرف سے ہم گھر چکے ہیں اور بظاہر نکلنے کی راہ مسدود ہے، تو بجائے گھبرانے کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اللہ رسول نے پہلے ہی بتایا تھا ہمیں کیسا ہونا ہے۔ قاسمہ شریف میں آئی، اللہ رسول نے پہلے ہی بتایا تھا ہمیں کیسا ہونا ہے۔ ہم بھی آج یہی کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ قیامت آتے آتے یہ سب ہونا ہے، لیکن صحابہ نے یہ کہہ کر کے کیا وہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم یہ کہہ کر سمجھ کر وہ نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ فرق یہ ہے، فرق یہ فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ منافقوں نے احزاب کو دیکھا، ان قبائل کی پارٹیوں کو دیکھا تو انہوں نے یہ حرکتیں کی، چھچوری اور کمطرفی کی اور منافقت کی، اور اہل ایمان نے جب ان قبائل کے اتحاد کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کیا بتایا تھا؟ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تمہارا امتحان نہ لیا جائے گا؟ تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ تو اللہ رسول نے پہلے ہم کو بتا دیا ہے کہ امتحان ہوگا، ہماری آزمائش ہوگی۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، وہ سچ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امتحان کا منظر سامنے ہے۔ امتحان کا منظر اس کفار مشرکین اور دشمنان اسلام کے متحد ہو کر حملہ آوری نے مسلمانوں کی ہمت کو پست نہیں کیا، بلکہ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور اللہ رسول کے اطاعت اور فرما برداری میں اور ترقی ہو گئی ان کے۔ یہ ہے مومن کی خصوصیت، اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس طرح کے تنگی کے حالات کو دیکھتے ہیں، جب اس طرح کے مصیبت اور ہمت کو پست کر دینے والے حالات کو دیکھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کی ہمتیں پست ہوں، ان کی ہمتیں بلند ہو جاتی ہیں اور ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ داڑھی پر اعتراض ہوا تو داڑھی چھلوا دی، یہ نہیں کہ نماز پر اعتراض ہوا تو نماز پڑھنا بند کر دیا، یہ نہیں کہ پردے پر اعتراض ہوا تو برقع اٹھا کے پھینک دیا، یہ نہیں کہ پسماندگی کا الزام لگا تو ترقی کرنے کے لیے بندر بن گئے، ایسا نہیں، بلکہ جب الزام ہوا اور جب چاروں طرف سے یہ طعنے ہونے لگے تو ان کے ایمان میں اور پختگی آ گئی، اللہ رسول کے اطاعت میں وہ اور آگے بڑھتے چلے گئے، ترقی کرتے چلے گئے۔
چنانچہ ان مومنین کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ سنو اس میں کس کس طرح کے لوگ ہوئے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. پیچھے یہ بتایا تھا کہ ان لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا. جب دیکھا کہ جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر میں مسلمانوں نے بڑا فائدہ حاصل کیا, بڑا مال غنیمت بھی حاصل ہوا, تو انہوں نے کہا اب دفعہ موقع آئے گا تو ہم بھی جوہر دکھائیں گے. لیکن جب موقع آیا تو جو منافقین تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن مومنین کا حال دوسرا تھا. مومنین کا حال تو یہ تھا کہ جب ایسا سخت موقع آیا تو ان کے ایمان میں ترقی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت اور فرما برداری میں وہ بڑھتے چلے گئے. اور پھر انہی مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہوئے کہ صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے معاہدہ کر رکھا تو اسے سچ کر دکھایا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو معاہدہ کر رکھا تھا اسے انہوں نے سچ کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه, تو ان میں سے بعض تو وہ ہوئے جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی. انہوں نے کہا تھا, اس میں خاص طور سے ایک واقعہ حضرت انس بن نضر کا آتا ہے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے, اب بچپن سے آپ کے ساتھ رہے اور بڑی طویل عمر پائی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں عمر برکت عطا فرمائے. تو 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی اور اولاد بھی تقریباً کم و بیش 100 ہوئی. آج تو یہ 3 لوگ پریشان ہیں, سمجھے آپ. انہی حضرت انس کے چچا تھے, ان کا بھی نام انس تھا. آج اگر بھتیجے کے نام چچے کے رکھ دو تو لاٹھی جل جائے. حضرت انس بن نضر نے یہ کہا تھا, غزوہ بدر میں نہیں شریک ہو پائے تھے. حضرت انس ان کے بھتیجے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ ہمارے چچا حضرت انس غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے. تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر اب موقع ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کا کسی غزوے میں تو میں اپنی پوری کوشش صرف کر دوں گا اس کے اندر. چنانچہ اس طرح لڑے ہیں, یہ اس طرح لڑے ہیں جنگ میں, اس طرح لڑے ہیں کہ جب ان کی لاش مبارک ملی ہے تو 80 سے زائد زخم ان کے جسم پر تھے, بضع و ثمانون, اور پہچانے نہیں جا رہے تھے. ان کی انگلیاں دیکھ کر ان کی بہن نے پہچانا کہ میرے بھائی انس بن نضر ہیں. اسی طرح سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصعب بن عمیر کا بھی حال تھا. بڑی ناز و نعمت میں پرورش پائی تھی انہوں نے, بڑے امیر کبیر گھرانے کے آدمی تھے یہ. جب اسلام قبول کیا تو مصائب اور مشکلات سے سامنا پڑا. پھر جب شہید ہو گئے تو حال یہ تھا کہ پورا کفن نصیب نہیں ہو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصعب وہ تھے کہ جو عمدہ سمدہ لباس پہنا کرتے تھے, آج یہ حال ہے ان کا. لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایمان کی دولت کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھا اور انہوں نے ایمان کے مقابلے میں تیر و ترکش کی کوئی پرواہ نہیں کی. انہی میں حضرت طلحہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے اپنی پیٹھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا تھا, بدن چھلنی ہو گیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ادھر آ ستم کر ہنر آزمائیں, ادھر آ ستم کر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما, تو تیر آزما, ہم سپر آزمائیں, ہم ہنر آزمائیں. تو ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر لیا تھا انہوں نے یہ اپنی نظر پوری کر دی, یعنی جام شہادت نوش کر لیا. کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. مومن کا مقصود یہی ہے. جیسے ایک صحابی نے جب ان پر حملہ کیا
کسی مشرک نے انہوں نے کہا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ شہادت سے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اسے مال غنیمت کی ضرورت نہیں ہے، اسے کشور کشائی کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا سفیر بنا کر ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اینان رستم کے پاس جنگ قادسیہ کے موقع پر بھیجا، یہ کہاں کیسے پہنچے وہاں؟ ایک چھوٹے سے گھوڑے پر، کہاں ایرانی گھوڑے، چھوٹے سے گھوڑے پر، جس کا کجاوا بھی بہت ٹھیک ٹھاک نہیں تھا، چھوٹی سی تلوار جو بہت چمکدار بھی نہیں تھی، وہ سیدھا سے کپڑے، گرد و غبار سے ہٹا ہوا جسم۔ وہاں جو پہنچے نے دیکھا کہ رستم بیٹھا ہوا ہے، اس کے حسن ختم تو سونے چاندی سے لدے ہوئے ہیں، وہ اس کے حسن ختم سونے چاندی سے لدے ہوئے، وہ چمکتی ہوئی تلواریں اور چمکتے ہوئے نیزے، وہ قیمتی قالین۔ اس نے پوچھا آپ لوگ آئے کیوں ہیں؟ دیکھا کہ ایسی صورت شکل ان کی ہے کہ لگتا ہے کہ کئی دن سے کھانا بھی نہ کھائے ہوں گے، آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ یہ فقیرانہ اور درویشانہ صورت میں رسول اللہ کے صحابی وہاں پہنچتے ہیں، ایسی شان و شوکت کی مجلس میں، لیکن مرعوب نہیں ہوتے، مرعوب نہیں ہوتے، دل میں رعب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دل میں ایک ہی خوف رہ سکتا ہے، دو خوف نہیں رہ سکتا۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں سما جائے۔ جب اللہ کا خوف دل میں سما جائے گا تو دل میں ایک ہی کی جگہ ہوتی، دو کی جگہ نہیں ہوتی۔ جب اللہ کا خوف آ جائے گا تب نہ رستم کا خوف، نہ سہراب کا خوف، نہ کسی طاقت کا خوف، نہ امریکہ کا خوف، نہ روس کا خوف، کسی کو خوف نہیں سما سکتا۔ ان کے اندر تو تقویٰ تھا نا، خوف الخدا تھا۔ اب یہ رستم کا خوف کہاں سے آتا؟ یہ تو پہنچ گئے بے باک لیڈر ہو کر کے۔ اس نے کہا آپ لوگ آئے کیوں ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈال دیں، اس ظلم و ستم میں سسکتی ہوئی دنیا کو ظلم و ستم سے نکال کر عدل و انصاف کی پٹری پر لگا دیں۔ اچھا تم ہمارا مقابلہ کرو گے انہی چیزوں کے ساتھ؟ یہی اسباب ہے تمہارے پاس، انہی سے ساتھ تم کو اسلام کے لشکر کے سپاہی نے جواب دیا تھا کہ ہاں تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے نحن نحب الموت کما تحبون الخمر، ہم کو موت سے ایسی ہی محبت ہے جیسے تم کو شراب سے محبت ہے۔ اس لیے کہ مومن کے لیے موت فنا نہیں بقا ہے۔ آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ مومن کے لیے موت فنا نہیں بقا ہے، وہ مرنے کے بعد حیات دوامی پاتا ہے، حیات دائمی سے شاد کام ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان لوگوں نے، مومنین میں سے کچھ لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اس سے سجا کر دکھایا۔ پھر اس میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک تو وہ کہ مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں سے ایک وہ ہوئے جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، جو وعدہ کیا تھا نبھا دیا، جام شہادت نوش کر لیا، جیسے حضرت انس بن نضر نے، مصعب بن عمیر نے اور صحابہ نے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، یعنی ابھی شہادت کو نوش نہیں کر پائے، وہ ابھی انتظار میں ہے۔ لیکن وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، لیکن انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ جب وقت آیا تو انہوں نے بھی نظر پوری کر دی، جیسے طلحہ نے، زبیر نے، عثمان نے،
رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. یہ اپنے عہد میں، اپنے معاہدے میں، اپنے ایمان میں صادق ہے، تو اب اپنے اللہ کے حضور میں پہنچ کر اپنی صداقت کا، اپنے صدق کا بدلہ اور اس کی جزا سے بامراد ہوں گے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور تاکہ منافقین کو اگر چاہے تو عذاب دے یا انہیں توبہ کی توفیق عطا کر دے. یہ اس لیے فرمایا کہ بعض کو توبہ کی توفیق ہوئی، اور یہ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. کہ ایسے ایسے منافقین بھی اگر بارگاہ خداوندی میں دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اسے طلبگار رحمت ہوتے ہیں تو اپنے دامن عفو میں ان کو چھپا لیتا ہے اور سب کچھ معاف اور درگزر فرما دیتا ہے. یہ ترغیب دی جا رہی ہے. ایسے منافقین کو بھی، ایسے بدعمالوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ترغیب دے رہے ہیں، معافی کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر اب بھی تم عذاب سے بچنا چاہو تو تمہارے یہ موقع ہے کہ عذاب سے بچ جاؤ. اس طرح کہ بارگاہ خداوندی میں توبہ کا دامن پھیلا دو اور دو آنسو بہا دو. اور جہاں تک کافروں کا معاملہ ہے تو ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو غیظ و غضب میں بھرا ہوا لوٹا دیا. یہ تو آئے تھے نا ملیاں میٹ کرنے، پورے مدینے کو تباہ برباد کرنے آئے تھے نا یہ، لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس کیا کہ غصے میں بھرے ہوئے واپس چلے گئے، نامراد اور ناکام ہو کر، جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں پہلے پچھلے ہفتے. اب کوئی نہ رہا ہو پچھلے ہفتے نہ سنا ہو تو میں کیا کروں؟ اگر سب سنانے بھی لگوں بھی تو آپ لوگ کہیں گے بہت دیر لگا دیا، دیر میں آئے بھی ہے، دیر تک بیان بھی کر دیا. تو کسی صورت سے تو بچت نہیں ہے، نہ اس پہلو سے نہ اس پہلو سے. کیوں اقبال بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ دیکھیے جی بھی کہنے والے لوگ، کوئی نہیں کہہ رہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ کہیے. خیر چلیے. وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصہ بھرے ہوئے ان کو لوٹا دیا کہ ایک خیر بھی نہ پا سکے، وہ ذرا سے بھی ان کو بھلائی نہیں ملی. اور اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف سے قتال کے لیے کافی ہے. اللہ ہی نے خود سب کچھ مدد اور تعاون فرما دیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، نوٹ کر لیجئے اس بات کو، اللہ تعالیٰ پہلے بھی یہ کر سکتے تھے. 3.5 میل کی خندق کھودی، وہ بھی 10 ہاتھ گہری 10 ہاتھ چوڑی، 3.5 میل معمولی بات ہے، 6 دن میں کھودی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے اندر شریک رہے، مہینے بھر وہاں ڈٹے رہے. کتنی مشقتیں برداشت ہوئیں، 6 مسلمان شہید بھی ہوئے تیروں لگنے سے. لیکن کافروں کو بڑا نقصان ہوا. ان کا تو ایک بہت بڑا، جو 1000 لوگوں پر بھاری سمجھا جاتا تھا، پہلوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مارا گیا، جس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ اس کی لاش خندق میں آ گیا تھا، وہ حضرت علی نے مار ڈالا اس کو. تو اب ان کو فکر ہوئی کہ ہماری لاش مل جائے ہمارے سردار کی. انہوں نے کہا 10,000 درہم لے لیجیے، ہماری لاش دے دیجیے. حضور نے فرمایا دیکھیے ذرا، انہوں نے کہا 10,000 درہم ہم سے لے لیجیے، ہماری لاش دے دیجیے. یہ ہمت نہیں تھی لڑکے لاش لے لیتے، روپے کی پیشکش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لاش لے جاؤ، ہم مردے کا دام تھوڑی کھایا کرتے ہیں. تو اس طرح سے نامراد ہو کر وہ واپس ہوئے نا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر مہینے بھر وہاں رہنا پڑا، 3.5 میل کی خندق کھودنی پڑی، کیسی مشقتیں ہوئیں، تب اللہ کی مدد آئی نا. اللہ میں ابھی تو کر سکتے تھے، پہلی ہی مدد بھیج دیتے. مسلمانوں کو اتنی مشقت نہ جھیلنی پڑتی، خود محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں نہ برداشت کرنی پڑتی. جی نہیں، آپ قیامت تک کے لیے برپا کیے گئے ہیں. یہ امت موسیٰ نہیں ہے جو قیامت تک کے لیے نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، وہ نمونہ نہیں بن سکتے. یہ قوم لوط اور قوم نوح بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قیامت تک کے لیے نہیں تھے، کہ ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، اس لیے وہ نمونہ نہیں بن سکتے. آپ قیامت تک کے لیے ہیں.
آپ کو اسباب کے دائرے میں رہ کر مدد دی جائے گی. آپ اسباب اختیار کیجئے, آپ خندق کھودیے, آپ مہینے بھر وہاں رہیے, مقابلہ ہم ہی کریں گے, ہم اپنے فرشتے بھیجیں گے, ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ کی نصرت کریں گے, لیکن آپ کو نکلنا پڑے گا. بات کو سمجھ شریف میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم نماز بھی نہ پڑھیں, روزہ بھی نہ رکھیں, روزہ میں ٹہل ٹہل کے پان کھاتے رہیں اور نہاری بھی چباتے رہیں اور اللہ کی مدد آ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں ہوا. اللہ ہی نپٹے گا آپ کی طرف سے, لیکن آپ اپنے آپ کو اس کا مستحق قرار دیجئے. وکف اللہ القتال, اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا, اللہ نے نپٹ لیا مومنین کی طرف سے, اللہ کافی ہو گیا قتال کے لیے مومنین کی طرف سے. وکان اللہ قوی عزیزا, اور کیسے نہ اللہ کافی ہوتا, اسی کا اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور ہے, بہت ہی غلبے والا ہے. پھر انہوں نے بدمعاشی کی تھی اندر والوں نے. کون اندر والے؟ بنو قریظہ نے بدمعاشی کی تھی, انہوں نے سازشیں رچی تھیں. جب یہ قبائل بھاگ گئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے, اور ابھی حضرت زینب بنت جحش المومنین ہی کے حجرہ مبارکہ میں آپ اپنا سر مبارک دھو رہے تھے. ایک ہی طرف کا بھی دھل چکا تھا کہ دیکھا کہ جبریل امین تشریف لائے. کہنے لگے اللہ کے رسول, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو یہ ہتھیار رکھ دیا, ابھی ہم فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھا ہے, ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھا, آپ نے کیوں رکھ دیا؟ اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ پر حملہ کیجئے فوراً. غداری کی نا انہوں نے غداری کی ہے, آپ ان پر حملہ کیجئے. ابھی آپ نے کیسے رکھ دیا؟ ابھی ہم فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں رکھا, اللہ کا حکم ہے یہ. فوراً آپ نے اعلان فرمایا کہ سب کو شام تک وہاں پہنچ جانا ہے, عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے, عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. اعلان ہو گیا مدینے میں, تمام صحابہ فوراً نکل پڑے. یہ ہے صحابہ کی شان, تمام صحابہ فوراً نکلے. اب یہی سے ایک بات اور سن لیجئے فقہی نکتے کی. چل پڑے صحابہ, کچھ لوگ تو تیزی سے پہنچ گئے, عصر کی نماز وہاں پڑھی, اور کچھ لوگوں کو وہ نہیں, عصر میں نہیں پہنچے, وہاں راستے ہی میں عصر کا وقت ہو گیا. تو کچھ لوگوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی, کہ مقصود آپ کا یہ تھا کہ جلدی سے جلدی پہنچو وہاں, یہ تھوڑی مقصود تھا کہ عصر نہ پڑھیں راستے میں. کچھ صحابہ نے کہا نہیں, آپ نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز وہاں پڑھو, اب چاہے جو ہو جائے ہم عصر کی نماز وہیں پڑھیں گے. چنانچہ بعض صحابہ تو عشاء کے وقت وہاں پہنچے اور عشاء کے وقت عصر کی نماز پڑھی. آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے دونوں کی تصریف فرمائی, دونوں کو درست قرار دیا, کسی پر نکیر نہیں فرمائی. یہیں سے علماء مجتہدین نے یہ مسئلہ عرض کیا ہے کہ مجتہد اب اجتہاد کرتا ہے, اور بشرطے کہ مجتہد ہو, اجتہاد کی صلاحیت اس کے اندر ہو. یہ نہیں کہ بس ہر آدمی 1.5 کتاب پڑھ کے مجتہد بن گیا. اگر اجتہاد کی شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں, مجتہد ہے, تو مجتہد اگر اجتہاد میں غلطی کرتا ہے تو بھی درست ہے. مجتہد اگر اجتہاد میں غلطی کرتا ہے تو بھی اس کو 1 اجر ملے گا, اور اگر غلطی نہیں کرتا تو 2 اجر اس کو ملیں گے. آپ نے صحابہ کی دونوں جماعتوں کو صحیح قرار دیا, جنہوں نے راستے میں عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھ لی ان کو بھی درست قرار دیا, اور جنہوں نے عشاء کے وقت عصر پڑھی وہاں پہنچ کر کے ان کو بھی درست فرما دیا. سب نے رسول اللہ اور اللہ کی رضا ہی حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا, ہر ایک نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا, لیکن سب اصحاب اجتہاد تھے. ہم آپ اصحاب اجتہاد نہیں ہیں. بہرحال روانہ ہو گئے وہاں. تقریباً 15 سے لے کر 25 دن تک وہاں بھی گھرا ہوا, بنو قریظہ میں بھی. اب اس میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا, جس کو تفصیل جاننا ہو وہ سیرت کی کتاب کوئی پڑھ لے, بنو قریظہ کی جنگ کا حال وہاں معلوم ہو جائے گا. یا الگ سے کچھ کھانے پینے بریانی وغیرہ کے نظام کرے تو پھر ہم بھی بیان کر دیں گے, لیکن اب یہ موقع اس کا نہیں ہے. حکم ہوا, چل پڑے بنو قریظہ. بہت زبردست انہوں نے غداری کی تھی. اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا,
بنو قریظہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب آسمان سے آتا ہے، ہیبت آسمان سے نازل کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ابھی ہم فرشتوں نے ہتھیار نہیں کھولے ہیں، ہم چل رہے ہیں ان کو مرعوب کرنے کے لیے، آپ پہنچیے۔ چنانچہ ایک صحابی صاحب نے پوچھا راستے میں کوئی نظر آیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایک صاحب دہیا کلبی کی شکل میں نظر آئے تھے، وہ ایک خچر پر آ رہے تھے، دیبا کا اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت جبریل جب بھی تشریف لاتے تھے حضرت دہیا کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ یہ حضرت دہیا کلبی جو ہیں یہ بہت خوبصورت صحابی تھے، حتیٰ کہ ان کو یوسف و ہذہ الامہ کہا جاتا ہے کہ اس امت کے یوسف ہیں، یہ اتنے خوبصورت تھے۔ تو حضرت جبریل امین جب انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے، دنیا کی شکل میں تشریف لاتے تھے، تو آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، ان کے اندر روح ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت تو ان کو معروف کرنے کے لیے۔ اب یہ صحابہ جو پہنچے ہیں وہاں تو ایسے معروف ہو گئے، ایسے معروف ہو گئے کہ وہ قلعہ بند ہو گئے۔ تقریباً 25 دن تک، بعض روایتوں 15 زیادہ قول یہی کہ 25 دن تک قلعہ بندی رہی وہاں۔ قصہ طویل ہے، اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ جب بہت تنگ ہو گئے وہ لوگ تو انہوں نے کہا کہ کسی کو بھیج دیجئے۔ پہلے تو ان کا جو سردار کعب تھا، اس کعب نے جو ہے دیکھیے کس کا کہ یہ بات ہے، اس نے کہا کہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس نے سردار تھا، اس نے کہا دیکھو 3 باتیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم لوگ سب جانتے ہو کہ آخری پیغمبر ہیں یہ، تو ایمان قبول کر لو، اگر تو ہم لوگ سب ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی بات ہی نہیں، پھر ایمان ہی قبول کر لیں گے۔ یہ سب جانتے ہی کہ آخری پیغمبر واقعی ہیں یہ، تو سب نے کہا نہیں ہم یہ تو نہیں کر سکتے، ہم توریت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ آؤ ہم سب اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں اپنے ہاتھ سے، اور اس کے بعد لڑنے کے لیے نکل پڑیں۔ اگر ہم مارے گئے تو مارے جائیں گے، ہمارے بیوی بچے پہلے ہی مر چکے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اور اگر ہم بچ گئے فاتح ہو گئے تو دوسرے بیوی بچے مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ ہمارے بیوی بچوں بیچاروں نے کیا کیا ہے، یہ غریب بیچارے معصوم ہیں، ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے کیسے قتل کر سکتے ہیں۔ اس کا پھر تیسری ایک شکل اور ہے، وہ یہ ہے کہ سنیچر کے دن کا ہم احترام کرتے ہیں، مسلمان بھی جانتے ہیں کہ سنیچر کے دن یہ لوگ کچھ کام غلط نہیں کر سکتے، تو یہ مطمئن رہیں گے سنیچر کے دن کے لیے، اور سنیچر کے دن ہم ان کے اوپر حلہ بول دیں۔ ان سے انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کریں گے کہ سنیچر کے احترام چھوڑ دیں۔ تو جب اس طرح سے تینوں پر اس کی قوم نہیں راضی ہوئی تو انہیں سب نے کہا کسی کو بات چیت کے لیے بھیج دیا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ان کے کچھ تعلقات پہلے تھے، سبھی اطراف کے رہنے والے ہی تھے نا، تعلقات پہلے سے تھا۔ ان سبوں نے پوچھا کہ بتاؤ اگر ہم لوگ معاہدہ کرنے پر صلح صفائی پر آ جائیں تو ہمارے لیے کیا فیصلہ کریں گے؟ تو زبان سے تو نہیں کہا انہوں نے، لیکن انہوں نے ایسے اشارہ کیا، گردن میں یوں اشارہ کیا، یعنی یہی قتل کرنے کا حکم ہوگا۔ کر تو دیا انہوں نے یہ، کیونکہ فوراً مان ان کو یہ خیال آیا کہ ہم سے یہ خیانت ہو گئی، لہذا اس قلعہ سے نکلے اور سیدھے مسجد نبی پہنچ گئے، اور جا کر انہوں نے کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ ستون ابو لبابہ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، وہاں اب توجہ دیجیے گا تب نظر آئے گا، ریاض الجنہ میں ہے وہ، وہی ہے، اپنے آپ کو باندھ دیا تھا وہاں۔ جب وحی نازل ہوئی تبھی آپ کھلے وہاں سے۔ اس کا بھی قصہ ہے، سیرت کتابوں پڑھ لیجیے گا، بتانے میں وقت لگے گا نا۔ بہرحال آخر میں یہ ہوا، بہت کچھ درمیان قصے ہوئے، آخر میں یہ ہوا کہ ان لوگوں کا معاہدہ انصار میں سے قبیل خزر سے تھا، جاہلیت کے زمانے سے۔ انہی نے ایک روایت کے مطابق پیشکش کی کہ سعد بن معاذ کو بھیجا جائے، وہ جو ہمارے حق میں فیصلہ کرنے کے وہ ہم مانیں گے۔ یہ سعد وہ ہیں کہ جن کو ایک تیر لگ چکا تھا اور جن سے اس کی رگے اگہل کٹ گئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ عام نے علاج کے لیے خاتون کے گھر میں ان کو کر دیا تھا جو اس کا علاج کیا کرتی تھی۔
ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اس قوم سے، اس قبیلے سے ہمارے تعلقات رہے ہیں، لہذا یہ ہمارے حق میں کوئی مناسب فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو تشریف لائے اس طرح سے تشریف لائے کہ کمزور تھے، خون نکل رہا تھا اور علاج ہو رہا تھا، کمزور کافی ہو گئے تھے، لیکن یہ بہت ہی یہ ہٹے کٹے اور بڑے خوبصورت انسان تھے۔ سواری پہ تشریف لائے تو ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا الی سیدکم، تمہارے سردار آئے ہیں، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو صحابہ کھڑے ہو گئے۔ یہ میں بہت کچھ بیچ میں تفصیلات چھوڑے جا رہا ہوں، کام کی بات اتنا بتا دوں کہ واقعہ ذہن میں آ جائے۔ ان کو اتارا گیا، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کے جتنے جنگجو جوان لوگ ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ کو ماننا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ 7 آسمان کے اوپر بھی یہی فیصلہ ہو چکا ہے جو سعد نے کیا ہے، اور توریت کا بھی یہی حکم ہے۔ توریت میں بھی ایسے لوگوں کا یہی حکم تھا تو ان کے توریت کے مطابق بھی سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا۔ چنانچہ بعض روایتوں کے مطابق 600، بعض روایتوں کے مطابق 700، بعض روایتوں میں اور زیادہ تعداد ہے۔ اتنے جنگجو ان کے قتل کیے گئے۔ ایک مکان میں لے جائے جاتے تھے، پھر ایک خندق کھدوائی گئی، وہاں قتل کر دیا جاتا تھا، اور ان کے عورتوں کو اور ان کے اس زمانے کے مطابق، دستور کے مطابق ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، جس میں سے بعد میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ سن لیجئے تو اس کے بعد میں سلسلے کلام بند کر دیتا ہوں۔ بہت ہی عبرت کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا یہودیوں میں، زبیر بن واتا، بوڑھا آدمی تھا۔ ایک صحابی کے اوپر اس کا ایک احسان تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک جنگ میں وہ صحابی اس کے قبضے میں آ گئے تھے گرفتار ہو کر کے، تو اس نے ان کے سر کا بال کاٹ کر کے آزاد کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، دستور تھا اس زمانے میں۔ یہ احسان تھا کہ قتل نہیں کیا تھا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اللہ کے رسول، اس کا معاملہ ہمارے سپرد کر دیجئے، ہماری وجہ سے ہمارے اوپر اس کا ایک احسان ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا جاؤ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے تمہارے لیے معافی کا فرمانہ حاصل کر لیا ہے۔ اس نے کہا میں اکیلے زندہ رہ کے کیا کروں گا، جب بیوی بچے ہمارے قتل کر دیے جائیں گے۔ تو پھر حضور کی خدمت میں گئے، اس کے بیوی بچوں کے لیے بھی رہائی کا فرمان لے کر آئے۔ تو اس نے کہا بیوی بچے ہی لے کر کیا کروں گے جب ہمارے پاس مال دولت بھی نہ رہ جائے، باغ گھر ور ہمارا چھین نہیں جائے گا۔ تو پھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا بھی فرمان لے کر چلو یہ بھی تم لے لو۔ اس نے کہا اچھے بتاؤ فلاں سردار کا کیا حال ہوا؟ تو انہوں نے کہا سب قتل کر دیے گئے۔ اس نے کہا جب یہ لوگ سب قتل کر دیے گئے، میں بوڑھا رہ کر زندہ رہ کر کیا کروں گا، مجھ کو بھی قتل ہی کر دو۔ سمجھے آپ کتنی عبرت کا واقعہ ہے؟ اس نے کہا مجھ کو بھی قتل کر دو۔ اس نے زندہ رہنا پسند نہیں کیا، باوجود اپنے اس کفر و شرک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے تو نہیں قتل کیا اس کو، کسی دوسرے مسلمان نے، پھر اس کو بھی اس لیے کہ اصلی حکم تو اس کا وہی تھا۔ یہ ایک عبرت کا واقعہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے کیسی جا فروشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب اہل کفر و شرک میں سے بات کا یہ حال ہے کہ ان کے لیے اپنے مستقبل یعنی آخرت کا تو کوئی یقین ہے نہیں، بلکہ اس کے خلاف یقین تھا، اس لیے کہ اہل کتاب تھے، وہ جانتے تھے کہ آپ آخری رسول ہیں، لیکن پھر بھی کفر میں اتنا پکا نکلا۔ تو فرماتے ہیں انزل الذین ظاہروہم من اہل کتاب من سیاسیہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان قبائل مشرکین کفار کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے، ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا۔ یہی بنو قریظہ جن کو بتایا کہ اتنے لوگ ان کے قتل کیے گئے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ورنہ کم 600-700 تھے نا، وہ لڑتے تو، لیکن ایسا رعب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں کہ لڑنے کے لیے وہ بالکل آمادہ ہی نہیں ہوئے، اپنے آپ کو خود سے پرد کر دیا، چلو ہمیں قتل کر ڈالو۔ ذرا بھی تو نہیں لڑے کہ کچھ مار پیٹ ہی کر لیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے رعب کا حال۔ آج آپ کی ملت بدروبی ہی کا شکار ہو گئی ہے کہ اس کا رعب ہی ختم ہو گیا ہے۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی اقوام
تمہارے اوپر اس طرح حملہ کریں گی جیسے بھوکوں کی جماعت دسترخوان پر حملہ کرتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کا ترجمہ ہے کمزوری آ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمزوری، یہ وہن، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہۃ الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ناگواری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ایسا رعب ڈالا، ایسی ہیبت ڈالی کہ فریقاً تقتلون و تأسرون فریقا، ایک جماعت کو تو تم قتل کر رہے تھے اور ایک کو تم قیدی بنا رہے تھے، اور اس تک نہیں کیا انہوں نے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو مالک بنا دیا ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کے مال کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی ساری زمین، سارے مال کو مہاجرین میں تقسیم فرما دیا۔ اب تک مہاجرین اور انصار میں مواخات کی وجہ سے معاملہ چل رہا تھا، مہاجرین کا سارا بوجھ انصار برداشت کیے ہوئے تھے۔ اب جب مہاجرین کو یہ سب مل گیا تو مہاجرین اپنا کام کرنے لگے، انصار کے اوپر سے مہاجرین کا بوجھ ہٹ گیا، دونوں خوشی خوشی کرنے لگے۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا تم کو ایسی زمین کا کہ جن کو ابھی تمہارے قدم نے نہیں روندا ہے، یعنی یہ تو ابھی بھی مالک بن گئے تم، لیکن ایک زمین اور زمینیں اور بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا کہ جہاں اب تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے ہیں۔ چنانچہ 2 سال ہی کے عرصے میں خیبر فتح ہوا، جہاں یہودی بہت بڑی تعداد میں آباد تھے، یہ تو قریب ہی زمانے ہوا۔ پھر اس کے بعد کی جو فتوحات قیصر و کسریٰ کی ہوئی ہیں وہ سب اسی کا مصداق ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہاں تک تو غزوہ احزاب کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد اب دوسری باتیں آ رہی ہیں جو کہ اس سورت کا اصل موضوع اور مرکزی موضوع وہ بھی ہیں۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس کا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے حقوق کا بیان ہے۔ اس سے متعلق آیات کا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے اور دیر بھی ہو رہی ہے، اس لیے یہیں پر یہ سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ان آیات کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کی جائیں گی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی بدولت نصیب فرمائیں اور ایمان کا وہ جذبہ نصیب فرمائیں جس کا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس سے سرشار تھے، اس کا ایک شمع، ایک حصہ، اس کی ذرا سی چمک اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں، جو ہمارے بیڑا کو پار کرنے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کافی ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری ہمارے بد کی نحوستوں کو دور فرما دے، جس سے ہماری بدروبی کا خاتمہ ہو جائے، ہماری بے تقوری کا خاتمہ ہو جائے، ہماری بے حیثیتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مکمل تابعداری کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم عذب الكفرة والق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم رجزك وعذابك۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في انفسنا وذربتنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وزعنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حالة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.